غالب بھائی اصل میں نا وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جینا بہت حرام کا سوری آپ نے مطلب لائف بہت مشکل میں ڈالی ہوئی ہے. اس لیے میرے اور بھی سوالات تھے. اب مجھے نہیں پتا آپ کے پاس اگر ایک دو سوالات آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں. کر لیں ایک کوشچن آپ اور کر لیں. اچھا چلے میں پھر دوبارہ سے آ جاؤں گا لیکن یہ ہے کہ میں ان میں سے ایک کوشچن جو ہے وہ مزید کر لیتا ہوں. سوری. کیونکہ آپ یہ جو مطلب باتیں کرتے ہیں نا یہ میری لائف میں یہ سارے پریکٹیکل میرے واقعات ہیں لیکن وہ یہاں پہ میں ڈسکس ابھی نہیں کر سکتا. وہ کبھی کسی اسٹریم پہ ٹائم ہوگا نا تو تبھی ہوگا. اچھا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو انبیاء کا تسلسل ہے وہ تو ابھی بھی جاری ہے. مطلب ابھی بھی میں نیٹ سے دیکھتا ہوں مجھے کم از کم میں نام مینشن نہیں کروں گا لیکن میں ایک لسٹ بنا رہا تھا مجھے پوری دنیا میں آل اوور دی ورلڈ اسلام کے اندر کرسچینٹی کے اندر یہ مطلب جو قادیانی ریلیجن ہے اس میں اتنے زیادہ انبیاء ابھی بھی چل پھر رہے ہیں. تو اب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی اب خود کو اسی طرح سے پروکلیم کرتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی ان کو میں کیسے سمجھوں کہ یہ انبیاء ہیں یا نہیں ہیں. تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ کوئی معجزات دکھائیں. تو اس لحاظ سے تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی معجزات نہیں تھے. تو معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے جو کہ انسان نہیں کر سکتا انسانوں کو زندہ کر دینا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ پھر وہ صحیح تھے. مگر حضرت عیسیٰ کے معجزات تو نہیں تھے نا, وہ تو جھوٹ ہے سب. وہ کوئی قرآن مردہ مجید میں بھی لکھا. نہیں, قرآن مجید میں لکھا ہے پر وہ جھوٹ ہے نا. ہمیں پتا ہے نا کہ کوئی دنیا میں جتنے بھی نبی آج تک آئے ہیں وہ یہاں تو شوبدہ باز تھے, لوگوں کو دھوکے باز تھے. ان کو پتا تھا وہ نبی نہیں ہے اور وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ پاگل تھے, ہلوسینیشنز تھی ان کو, وہ واقعی ہوں اپنے آپ کو ہوں نبی سمجھتے تھے. دماغی بیماریاں تھیں ان کو. ٹھیک ہوں ہے. ہوں اب ایک بات ہے نا, مسلمانوں کا سارا نبوت کا دعویٰ کس بات پہ ہے؟ او جی رسول اللہ سچے نبی تھے, انہوں نے ہمیں فلاں فلاں باتیں بتا دی. آج جتنے بھی آئیں گے وہ جھوٹے نبی ہیں. پاکستان میں کوئی بندہ جب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو مواب اسے لنچ کرنے پہنچ جاتا ہے. پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی تھی, ایک بندہ کسی پارک میں بیٹھا, پاگل سا بندہ وہ لگ رہا تھا, لوگ ہوں اسے چپیڑے مارنے لگ گئے تھے. وہ اپنے آپ کو نبی کہہ ہوں رہا تھا, شاید کو جماعت احمدیہ کا تھا. اب بات ہوں یہ ہے کہ چلو جی ہمیں یہ سمجھ آئے کہ چلو جی لوگ جو اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے نبی ہیں, وہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں, تو ان کا قصور ہے, ہم مان لیں گے بات. ٹھیک ہے, میں بھی مان لوں گا کیونکہ وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ بالکل ایسا ہی کہہ رہا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا کہے کہ جی میرے پاس کروڑوں روپیہ میں تمہیں دے دوں گا, اور اصل میں اس کے بینک اکاؤنٹ میں پھوٹی کوڑی نہ ہو, مگر وہ آپ کو لوٹنا چاہتا ہے. آپ سے پیسے لینا, مجھے لاکھ روپیہ دے دو میں تمہیں کروڑ روپیہ دے دوں گا, میں بہت امیر آدمی ہوں. وہ لوٹ رہا ہے لوگوں کو, یہ دھوکہ دہی ہے. مگر دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہیں جو واقعی ذہنی بیمار ہیں, جو واقعی ذہنی بیمار ہیں, جو اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہیں, جو اپنے آپ کو خدا کے فرشتے سمجھتے ہیں. ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں جو روز یہ مانتے ہیں کہ رات کو آج ہم ایلین لے گئے تھے, صبح چھوڑ گئے. ایسی ذہنی بیماریاں ہیں. مگر مسلمان ملکوں میں یہ حال ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کی بات کر دے, اسے وہ ہسپتال میں جمع نہیں کرائیں گے, اسے وہ مار دیں گے. وہ رسول مدعود جو ہے وہ انڈیا میں پھرتا ہے نا, اس نے اس سے انسینٹی ڈکلیئر کر کے وہ بچا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مگر وہ پاکستان میں ہوتا ہے نا تو اس نے نہیں بچنا تھا کبھی بھی. ٹھیک ہے, کیوں نہیں بچنا تھا اس نے؟ کہ پاکستانیوں نے یہ بات سوچنی نہیں تھی کہ یہ پاگل ہو سکتا ہے. انہوں نے سوچنا نہیں یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, بس اس کو مار دو. پاکستان میں اسلام کے معاملے میں نبوت کا دعویٰ ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک بندہ وہ خود کو نبی کہہ رہا ہے, جیسے کہ مودود ہی ہے, خود کو نبی کہہ رہا ہے, میری صحت پہ کیا فرق پڑ رہا ہے اس سے کہ یہ خود کو نبی کہہ رہا ہے؟ کیا کوئی مان رہا ہے اس کو؟ 10 بندے اسے مان لیں گے, کل کو ختم ہو جائے گا, زندگی اس کی گزر جائے گی, کیا فرق پڑ جائے گا کسی کی صحت پہ؟ میری صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ سوسائٹی میں کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو اب ایک بات ہے کہ دنیا صرف اس لیے اسے مارنے پہنچ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اپنے آپ کوئی اس کو نہیں مان رہا, پھر بھی دنیا اس کی دشمن ہے. تو بھائی ایک آدمی بے ضرر آدمی ہے, اگر کوئی آپ کے اسلام کو اس سے خطرہ نہیں ہے تو آپ اس کی بھی جان لینے کے پیچھے پڑ جائیں گے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی انسیکیور ہے, نہیں, آپ انسیکیور ہیں, اسلام انسیکیور ہے. اسلام کو اس بات سے مسئلہ ہے کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو جی پھر کیا ہوگا جی, کہ پھر وہ کہیں اپنا وہ بھی جھوٹا مذہب نہ شروع کر لے اسی طرح. کیونکہ رسول اللہ نے اصل میں مروائے تھے نا ایسے نبی, مسلمہ کذاب اور 2-3 لوگ اس طرح کے تھے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے تھے. رسول اللہ نے ان کو مروا دیا, کیونکہ وہ رسول اللہ جس طرح پاپولر ہو رہے تھے وہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہے تھے پاپولر. لوگ ان کو بھی سچے نبی سمجھنے لگ گئے تھے.
تو رسول اللہ نے ان کو مروا دیا. پرابلم یہ ہے کہ آپ کی بات انٹرپٹ کروں گا. آپ کا بھی بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ مجھے بھی 2-3 ہفتوں سے بس اسی طرح کے خواب آنے شروع ہو گئے ہیں. میں تو شاید یوٹیوب بھی استعمال کرنا بند کر دیتا، میں نے فیس بک بھی بند کر دی تھی، لیکن یہ غلطی سے بس آپ کے چینل دیکھ لیا. اب اینی وے، اب اس آپ نے جو جواب دیا اس میں میرے 2 جو ہے مزید تحفظات ہیں. اگر دیکھیں، میں اتنے ابھی انبیاء آتے ہیں، پہلے تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو آخری نبی کا ہے، جو آپ کے علم کے مطابق جو پہلے انبیاء آئے تھے، لائک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سے پہلے موسیٰ اور داؤد اور نوح، جو بھی، کیا انہوں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ ہم آخری نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہہ دیا نا کہ میں آخری نبی ہوں. کیا انہوں نے بھی ایسا دعویٰ کیا تھا؟ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا تو وہ کیوں کیا تھا؟ اس میں مطلب آپ کس طرح روشنی ڈالیں گے؟ ایک یہ تحفظ، اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں ابھی جو آپ انبیاء، آپ کہتے ہیں کہ 100-200 لوگ ان کے پیچھے لگ جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو مطلب کروڑوں اربوں لوگ جو ہیں وہ لگ چکے ہیں اب. تو کچھ تو دیکھیں، سچائی رسول تھی. اللہ کے پیچھے بھی موٹیویشن دو میں سے ایک ہی ہو سکتی ہے. ایک تو نبوت کے دعوے کے ذریعے پاور اور دولت حاصل کرنا، دوسرا کہ رسول اللہ کا کوئی ذہنی پرابلم تھا، وہ واقعی اپنے آپ کو نبی سمجھتے. 2 میں سے ایک. ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ نے نبی کا دعویٰ کر دیا اور لوگ آپ کو ماننے لگے اور آپ کے پاس پاور آ گئی، تو پھر پاور جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس پاور آ گئی ایک جگہ پہ، تو کیا وہ اس پہ اکتفا کر دیتا؟ نہیں، پھر وہ پاور کا استعمال کر کے امیر ہی ہوتا ہے ہمیشہ. وہ عورتیں حاصل کرتا ہے، وہ دولت حاصل کرتا ہے. تو رسول اللہ نے کیا ایسا نہیں کیا؟ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے فالوور 100 تو نہیں رہے، رسول اللہ کے فالوور تو ہزاروں، لاکھوں، اربوں میں پہنچ چکے ہیں آج تک. ہاں، پہنچ چکے ہیں، ظاہری بات ہے. مگر رسول اللہ کی زندگی میں ان کے جو فالوور تھے، انہوں نے جب تلواریں اٹھائی تو ظاہری بات ہے پھر فالوور بڑھنے ہی تھے نا. عرب کی سچویشن کو رسول اللہ کے معاملے میں دیکھنا بہت ضروری ہے. عرب میں کیا تھا؟ عرب میں بھوک ناچتی تھی. سعودی عرب میں بھوک ناچتی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. عرب جو تھے وہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اونٹنی کا دودھ پی لیں گے، کچھ کھجوریں کھا لیں گے. گندم تو ادھر اگتی نہیں تھی، بہت کم اگتی تھی. ٹھیک ہے. بہت کم گندم اگتی تھی. اناج ان کو زیادہ تر باہر سے ہی لینا پڑتا تھا. اور عرب کی پاپولیشن ایک سگنیفیکنٹ حد تک تھی اس معاملے میں، مگر کوئی خاص زیادہ نہیں تھی. زیادہ لوگ نہیں رہ سکتے تھے. لوگ زیادہ بھوکے مرتے تھے. امیر دوسری جگہوں کے لوگ تھے. اور یہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ کا جو ماڈل ہے وہ کوئی مختلف نہیں ہے. منگولیا کے لوگ بھی اس طرح ہی بھوکے مرتے تھے. وہ بھی ڈیزرٹ سے آتے ہیں. چنگیز بھی وہیں سے نکلے تھے. ہن بھی ایسے ہی نکلے تھے، ٹھنڈے علاقوں سے جہاں پہ کوئی زیادہ کھانے کو نہیں ہوتا. اس طرح کے علاقوں کے لوگوں کے لیے یہ ایک سوٹیبل اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ ان علاقوں کے لوگوں پہ حملے کر دیں جہاں پہ اناج ہوتا ہے، جہاں پہ ایگریکلچر ہے، جہاں پہ امیر لوگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ وہاں پہ جب حملے کرتے ہیں تو ان کے پاس دے ہیو نتھنگ ٹو لوز. کیونکہ ایسے لوگوں کا پیچھا بھی نہیں کرتے اچھے علاقوں کے رہنے والے لوگ. جیسے کہ اگر شام کے اوپر جو ہے نا دشت عرب سے لوگوں نے حملے کیے ہیں، تو شامی واپس جا کے ان کے علاقوں میں حملے نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو کچھ بدلے کے علاوہ وہ کچھ بھی گین نہیں کر سکتے. اور جب اکانومی انوالو ہوتی ہے نا تو کوئی بھی بدلہ نہیں لیتا. یہ دنیا کا سب سے بڑی ریالٹی ہے. اکانومی جب انوالو ہوتی ہے، جو لوگ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں وہ ہتھیار اٹھا کے اپنے کھیت چھوڑ کے دوسرے لوگوں کو مارنے نہیں جاتے کبھی. اور پرانے زمانے میں تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا. ٹھیک ہے. سچویشن کو سمجھنا پڑے گا نا کہ وہ بھی تو دریاؤں کے اوپر نہریں بنا کے نہیں رہ رہے تھے. وہ بھی تو بہت زیادہ بارشوں پہ ڈیپینڈنٹ تھے. ٹھیک ہے. تو وہ اپنے بارش کے سیزن میں اٹھ کے اربوں سے لڑنے چلے جائیں مدینے، تو ان کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بھوکے بھی مریں گے اور وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے. تو اربوں کے پاس ہمیشہ ہی، اربوں نے کیا کرنا ہے؟ عرب تو کچھ اگا ہی نہیں رہے. وہ اٹھ کے جائیں گے انہیں مارنے ہیں، تو ان کو تو فائدہ ہی ہے. تو رسول اللہ نے جب ایک مدینے کی سلطنت جب بن گئی، انہوں نے لوٹنا شروع کر لیا. پہلے یہ قریش کے قافلے لوٹتے رہے یا اور عربوں کے، یمنیوں کے قافلے لوٹتے رہے. پھر بعد میں ان کو سمجھ آیا چلو اب شامیوں کو لوٹتے ہیں، عراقیوں کو لوٹتے ہیں، مصریوں کو لوٹتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ تو دولت زیادہ ہے. تو جب فرض کرو رسول اللہ کے ساتھ پہلے 200 بندہ تھا، 300 تھا، اور ہمیں صاف نظر آ رہا ہے 1000 بندہ تھا، تو یہ چھوٹے چھوٹے کام کر رہے تھے. جب 1000 نے لوٹا اور نئے لوگ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے تعداد جو ہے 10,000 ہو گئی. اب 10,000 نے جو ہے نا وہ اب عرب میں تو نہیں لوٹنا، وہ جا کے نجد میں تو نہیں لوٹ سکتے نا، وہ جا کے قطر میں تو نہیں لوٹ سکتے. اب انہوں نے عراق اور ایران پہ ہی حملے کرنے ہیں. ساری بات ہے. انہوں نے پھر ادھر حملے شروع کر دیے. تو انہوں نے جب آہستہ آہستہ لوگوں نے دیکھا کہ ہاں جی محمد تو ہر بار جنگ کرنے جاتا ہے اور واپسی پہ لوٹ کا مال، لونڈیاں، غلام سب کچھ لے کے واپس آتا ہے، تو بھائی اب ہم بھی کیوں نہ اس کے ساتھ جائیں کہ ہم بھی لے کے آئیں. اور ظاہری بات ہے، آپ کو پتا کہ اکرمہ بن ابو جہل تھا یا کوئی اور تھا، یزید ابو سفیان کا بیٹا تھا شاید،
مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے اس صحابی کا نام. وہ کہتا ہے کہ جب میں مسلمان ہوا تو میرے لیے دنیا میں سب سے ناپسندیدہ شخص کون تھے؟ رسول اللہ. اور پھر ہر جنگ پہ رسول اللہ مجھے لے جاتے رہے اور مجھے مال غنیمت میں سے حصہ دیتے رہے، حتیٰ کہ دنیا کے سب سے خوبصورت اور اہم شخص میرے لیے کون ہو گئے؟ رسول اللہ. یہ باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ باتیں ہوتی ہیں، سمجھ گئے؟ اس طرح یہ پھیلے ہیں. آپ یہ نہ غالب سمجھیں کہ بھائی رسول اللہ کی تبلیغ کی وجہ سے وہ مسلمان ہو رہے تھے. نہیں، وہ رسول مجھے اللہ یہ کی سمجھ آ گئی، اکنامک اپرچونٹی کی وجہ سے مسلمان ہو رہے تھے. مجھے سمجھ آ گئی. آپ دوسرا جو پارٹ ہے اسے ایڈریس کریں گے کائنڈلی. وہ یہ تھا کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بند کیوں کر دیا نبوت کا؟ یہاں اس سے پہلے بھی انبیاء کی یہ سنت وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کیا تھا کہ بعد میں چاہے نبی آتے ہوئے چاہے کوئی اور اپنا کنٹرول کرے؟ یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کا ہی پیغام ہے کہ نبوت اب آگے نہیں ہوگی. مطلب اس میں اب اٹکا پڑا ہوں. باقی تو آپ نے بنیادیں میرا جہاں اتنی تک خیال زور سے ہے جھٹکا یہ جو دیا ہے جو 480 نبوت وولٹ کا. میرا جو خیال ہے نبوت کا جو سلسلہ ہے نا، وہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں دوسرے نبیوں کو قتل تو کرایا، مگر شاید یہ جو آخری نبی ہونے کا دعویٰ ہے نا، یہ بڑا بعد میں آیا. کیونکہ ہمیں اسلامی تاریخ میں ہی کچھ لوگ ایسے مل جاتے ہیں جن کے اوپر نبوت کے دعوے کی بات کی جاتی ہے، جن میں مختار سقفی ہے. مختار سقفی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نبوت کا دعوے دار تھا، اور ہو سکتا ہے وہ نبوت کا دعوے دار ہو. ٹھیک ہے، بعد میں تبری میں اس کو نبوت کا دعوے دار نہیں کہا گیا، اسے بلکہ حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے والا کہا گیا. مگر سنی تاریخ نے اس کو مختار سقفی کو جھوٹے نبی کے طور پہ لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو جھوٹے نبی کے طور پہ اس کو اگر لکھا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ رسول اللہ کے وقت میں رسول اللہ ہی اکیلے نہیں تھے نبوت کے دعوے دار. عیسیٰ کے دور میں عیسیٰ اکیلا نہیں تھا نبوت کا دعوے دار. بہت سے لوگ مسیح ہونے کا دعویٰ مسیح کے وقت میں یروشلم میں جو یہودیہ میں کر چکے تھے. ایک مسیح کی بات نہیں ملتی، بہت سے مسیح کی بات ملتی. یہ جو باتیں ہیں یہ ساری کی ساری اسی طرح ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، حیرانگی کی بات نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہیں. یہ لوگ دیکھا دیکھی ایک دوسرے سے دعوے کرتے ہیں. کچھ ایسے تھے جن کو پتا تھا کہ نبی کا دعویٰ کرنا پروفیٹیبل بزنس ہے. کچھ ایسے تھے جو کہ واقعی اپنے آپ کو نبی سمجھتے تھے اور انہوں نے نبی ہونے کے دعوے کے ذریعے مار بھی کھائی، سب کچھ کیا. ٹھیک ہے، یہ بات ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی دنیا میں ہر بندہ، ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کتابوں میں، تاریخ میں، خاص طور پہ جو باعث تاریخ ہوتی ہے مذہبوں کی، اس میں کسی کو اچھا دکھا دیا جاتا ہے، مگر جب بٹوین دا لائنز آپ پڑھیں تو آپ کو خود ہی نظر آ جاتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہوگی. اور رسول اللہ کے معاملے میں یہی حقیقت ہے. اوکے غالب بھائی، یہ جتنا آپ کے وقت کا بہت زیادہ شکریہ. یہ آپ نے جس چلیں طرح ٹھیک ہے. یہ میرے پاس آخر میں ایک یہ بات تھی. آپ بھی پاکستان سے ہیں، حارث کو میں نے سننا سٹارٹ کیا، وہ بھی پاکستان سے ہیں. میرے خیال سے آپ یہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اور مجھے کبھی کبھی آپ کی باتوں سے بڑا فیل ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یہ کیا کچھ درد ہے کہ آپ پاکستان کے لیے اتنا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ بہتر ہو جائیں حالات، یار اکانومی، کیا درد نہیں لوگوں ہونا کے ذہن. چاہیے؟ کیا درد مطلب نہیں ہونا چاہیے؟ یہ درد آپ ہونا کے چاہیے نا، اندر سب کو ہونا چاہیے، ہمیں اکیلے کو بڑی تو نہیں ایک ہونا بات چاہیے. ہے پھر. ہاں بڑی بات ہے. تو یہ درد دیکھیں، جو جس طرح آپ یہ درد کو نہیں نہ نکال پاتے، اسی طرح سے لوگ اسلام کو نہیں نکال پا رہے. جو کٹر ہے نا 20%، ان کے لیے بڑا مشکل ہے. میں نے ہاں، کیونکہ یہ مگر آپ کو ٹھیک پتا ہے، ہیومن دیکھیں ہم یہ انسٹنکٹ ہے. ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے نا کہ دنیا کا ہر بندہ مسلمان ہو جائے گا. نہیں، ہم تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. اوکے جی، اوکے غالب بھائی، بہت چلیں بہت ٹھیک ہے. تھینک شکریہ. یو. تھینک یو سو مچ. اوکے اوکے، بائے بائے. میری ای میل دیکھ لیجیے گا لاسٹ. ٹھیک ہے، میں دیکھوں گا آپ کی. اچھا جی. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.